الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين طاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالخلاص أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سلسلہ کلام اپنی دوسری منزل میں داخل ہو رہا ہے. ہم سورہ ملک کو بنیاد بنا کر گفتگو کرنے کی عزت حاصل کر رہے ہیں. عزیزان محترم، کل کی پہلی تقریر کے بعد میں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ کسی بھی گفتگو کو سننے کے لیے جمع ہونے والے مختلف سماعتوں کے حامل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بات کہی جا رہی ہو وہ ہر ایک کو ایک ہی طرح سے پہنچ رہی ہو. لہذا اپنے معروضات کو بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور کل میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کہنے کو تو میں کہہ گیا لیکن نہیں معلوم کتنی سماعتیں یہاں پر ایسی ہوں کہ جو اس گفتگو کو خاص اس طرح سے نہ لیں بلکہ اپنے طور پر لے لیں اور نتیجے میں وہ بات جو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح سے نہ پہنچے بلکہ کسی اور طرح سے پہنچ جائے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے بولنے والے پر اور اس ذمہ داری میں باقاعدہ ایک شیئرنگ ہوتی ہے سننے والے کی. میں نے کل اپنی گفتگو میں عرض یہ کیا کہ ہمارے پاس 260 ہجری سے لے کے 460 ہجری تک جس امر کو باقاعدہ فوکس کیا گیا ہے وہ جمع حدیث ہے. میں کل کی گفتگو میں ذرا سا ایک اضافہ کرتے ہوئے اس کو سہل بناؤں اپنے سامعین کے لیے. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کانسنٹریشن جمع حدیث پر ہے تو گویا یہ کہ تفصیل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. لہذا میں آج کی تقریر کے تعلق سے اس چیز کو انتہائی مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسے سننے والے خاص طور پر ہمارے نوجوان بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. کہیں کوئی یعنی اس پوری تقریر سے یہ معنی نہ لیں کہ گویا ہمارے پاس تفسیر کا کام ہی نہیں ہو. میں نے ایک بات جو بڑی وضاحت کے ساتھ کی وہ یہ کہ تفسیر کا کام اور حدیث کا کام فرق یہ ہے کہ قرآن جو نص قطعی ہے اس میں آپ جب گفتگو کرتے ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین تو
یعنی گفتگو کی بنیاد مجازی نہیں ہوتی. یعنی اب اگر اس کی تفصیل ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے اذہان اتنے افکار نہیں، یا جتنے اردو محاورہ ہے جتنے منہ اتنی باتیں، ایسا بھی نہیں. بلکہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کے متعلق گفتگو کریں اور گفتگو بمنزل تفصیل ہوگی تو اس میں مجاز نہیں، معصوم ضروری ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس کو میں اور کہ تفسیر مجازی نہیں ہوتی. امکانات کو بنیاد بنا کر تفسیر نہیں کی جاتی، یہ سوچ کر تفسیر نہیں کی جاتی کہ ہم کے اتنے معنی، اللہ کے اتنے نام، رب کی اتنی قسمیں، اور پھر عالمین کو دیکھ لیجیے تو سائنس ہماری مدد کرے گی، نہیں معلوم کتنے طرز اور کتنے نو کے عالمین کی گفتگو ہو رہی ہے. اسی طرح گفتگو نہیں ہوتی. مجاز پر تکیہ تفسیر کا نہیں ہوتا، بلکہ تفسیر کا بھروسہ معصوم پر ہے. اور معصوم کو جو خود حجت قطعی ہے، حجت قطعی نص قطعی کو واضح کر سکتی ہے. مگر جب میں نے یہ کہا کہ 260 ہجری سے لے کر 460 ہجری تک ہمارے پاس حدیث کے تعلق سے اس طرح کا ہوا کہ کلینی سے لے کے توسی تک، اگر میں نے جتنے نام آپ کے سامنے یعنی جو پیش کیے ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں، تو یاد رکھیے سب کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حدیث معصوم بیان کر رہے ہیں. گویا ہم محدث ہیں. فخر اس پر انسان کرتا ہے جو اس کی اپنی تحقیق کا نتیجہ ہو. تفسیر چونکہ اس کی تحقیق کا نتیجہ نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس سند کو انسان تک پہنچانا ہے، اس سند کو معصوم کہا جاتا ہے. تو بس صورت تفسیر میں یہ کہ جیسے سنے ویسے پہنچا دے. حدیث میں یہی کچھ ہے، مگر اس میں جو چیلنج محدث کے پیش نظر ہوتا ہے وہ سند صحیح کو تلاش کرنا. یعنی سند صحیح اب باعتبار محدث راوی ہو یا باعتبار صفت راوی ہو یا باعتبار سند راوی ہو، وہ جس طرح سے بھی ہو، ایک چیلنج ہے تحقیق اور جستجو کے لیے. ایک ایسا امر کہ جس کو حل کرنے کے لیے محدث ہم وقت تیار رہتا ہے. یہ میں نہیں چاہتا کہ گفتگو بہت ٹیکنیکل ہو جائے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اس وضاحت کے لیے میں نے خود چاہا کہ آج میں کچھ وقت نکالوں اور اس کو واضح کروں. جب میں یہ کہتا ہوں 260 ہجری سے 460 ہجری تک ہمارے پاس محدثین آپ کو نظر آتے ہیں. ہمارے پاس کوئی، دیکھیے اب میں اپنی فکر کو آپ کے سامنے پیش کروں، ہمارے پاس کوئی محدث ایسا نہیں ہوتا جو طبیعتاً مفسر نہ ہو. یعنی اس کی نگاہ تفسیر پر رہے گی تبھی وہ حدیث کے علم کو کھول کے بیان کر سکتا ہے. مسلمانوں کے پاس یہ تقسیم باقاعدہ تقسیم ہے ہمارے برادران اسلامی کے پاس، کہ ان کے پاس یا وہ جو فقط تفسیر جانتا ہو یا وہ جو فقط حدیث کو سمجھتا ہو. لیکن اس میں بھی استثنائی صورت یہ رکھی گئی کہ جب صحابہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی اور صحابہ کے متعلق گفتگو ہوئی تو اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ ان کے تقدس کو برقرار رکھا جائے، یہ کہہ کر کہ ان کی نگاہ تفسیر پر بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ حدیث کو تفسیر سے الگ کر دیں گے تو آپ
گویا اس کے معانی و مفاہیم میں اپنی ذاتی رائے کو استعمال کریں گے، جس کی حدیث متحمل نہیں ہو سکتی، حدیث متحمل نہیں ہو سکتی اس بات پہ کہ آپ رسول کے قول کو قرآن سے کاٹ کر بیان کرنے کی کوشش کریں، حدیث اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حدیث فقط اور فقط ایک بات کی متقاضی ہے، ایک بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ دیکھو جب تک قرآن پر نظر نہ ہو اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 260 ڈگری سے 460 ڈگری میں نے یہ کہا اور اس بات پر میں قائم ہوں، یہ کہہ کر، لیکن اس کے باوجود اب میں آپ کو کچھ نام دوں، لیکن ان ناموں کو دینے کا مطلب کوئی علمی روک ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے وہ نوجوان جو کبھی کسی کتاب اور کبھی انٹرنیٹ پہ جا کے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تلاش کرے اور آمادہ کرے اپنے آپ کو اس بات کے لیے کہ کیا خدمات انجام دی ہیں صدر اول میں ان انسانوں نے کہ جو معصوم سے نزدیک رہے، تو پہلا نام اگر تفسیر کے تعلق سے آپ تک پہنچا تو وہ یعنی خود تفسیر کا نام بتایا جس کو تفسیر العیاشی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ کون سے نام میں آپ کو پیش کر رہا ہوں؟ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں زندہ رہنے والے افراد کہ جن کے ناموں سے تفسیر منسوب ہو گئے، بالکل اسی طرح سے ایک دوسرا نام فرات ابن ابراہیم کوفی مفسر، تیسرا نام اگر یاد رہے آپ کو علی ابن بحزیار احوازی، چوتھا نام حسن ابن خالد برقی، جس کے متعلق ابن شہراشور نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ ان کو امام یازدہم نے باقاعدہ تفسیر املا کروائی ہے، 100 والیومز کی تفسیر بتائی گئی ہے۔ حسن ابن خالد برقی، پھر اس کے بعد آ جائیے ایک نام آپ نہیں بھولتے اور نہ بھولنا چاہیے، علی ابن ابراہیم ابن ہاشم قمی، جس کے متعلق اگر آپ صرف اپنے سننے والوں کو یہ کہو کہ فرمان علی صاحب کا ترجمہ آپ کے پیش نظر رکھتا ہے، اس میں آپ نے یعنی بسا اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ ان کو تفسیر قمی کا پہلا ہے، یہ وہ ہے علی ابن ابراہیم ابن ہاشم قمی۔ یہ کون ہے؟ یہ دوران حیات ائمہ زندہ رہنے والے افراد ہیں۔ میں ایک بات سب سے آخر میں کہوں گا، میں ایک بات بہت آخر میں کہوں گا اس تعلق سے، اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں اور غور کرتے ہوئے جائیں کہ میں نے کیا کہا۔ پھر اس کے بعد آگے آ جائے تو آپ کو ایک نام اور ملے گا، عبدالعزیز ابن یحییٰ جالوتی، یہ نام بھی نہیں بھول سکتے آپ۔ پھر آگے بڑھ جائیے تو ایک نام آپ کو ملے گا بنانا کے تعلق سے بنانا، سید رضی۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے تعلق سے ایک ایسا کام کیا جو نایاب کام ہے، یعنی انہوں نے محل نزول و تعویل پر گفتگو کی، جس کو علماء نے آگے چل کے بتایا کہ تنزیل و تعویل پر کہ کیسے تنزیل اور کیسے تعویل، اس پر سید رضی کا بڑا اہم کام ہے، جس کا ایک حصہ آپ کو مکتبہ رضویہ مشہد میں ملے گا۔ آج اگر آپ ظاہر جاتے ہیں، ہمارے پاس بیشتر افراد جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ مقامات ذرا سا بوجھل رہتے ہیں، اس لیے کہ ساری توجہ زیارت پر رکھتی ہے، مگر اگر موضع یعنی میوزیم جائیں جو کہ علماء ہی ہے اور جا کے اگر اپنا ایک دن گزاریں تو محسوس یہ کریں گے کہ ایسے خزانے میں آتے ہیں کہ جس کا بدل نہیں ہے۔ مکتبہ رضویہ مشہد، اس میں کیا ہے؟ سید رضی کے تعلق سے یعنی ان کے متعلق سے کہا گیا علماء نے کہ یہ ان کی تعلیم کا 5واں والیوم، اس کا ایک حصہ محفوظ ہے، جس میں آل عمران کی ابتدائی آیاتوں سے لے کر سورہ نساء کے وسط تک
یعنی تیسرا سورہ اور چوتھا سورہ، اس میں سید رضی نے محل نزول اور تعویل پر گفتگو کی ہے. فقط 2 سورے ہیں، لیکن دیکھنے سے تعلق رکھنے والی یہ ایک تعلیم ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد جسے نہیں بھولنا چاہیے وہ نام ہے محمد ابن نعمان، جن کو آپ شیخ مفید کہتے ہیں. اور ان کی اس کتاب کو نہیں بھول سکتے آپ کہ جس میں انہوں نے انواع علوم قرآن پر گفتگو کی ہے کہ قرآن ایک مگر کتنے علوم کا سرچشمہ بنتا ہے. یہ شیخ مفید ہے. شیخ مفید کے بعد پھر ایک نام اور ہے ظاہر کہ میں چونکہ میرے پیش نظر وفات کی تاریخیں اور سال موجود ہیں تو میں اس کرونالوجیکل آرڈر کے اندر بیان کر رہا ہوں، اور وہ نام ہے سید مرتضیٰ کا. اس کو بھی آپ نہیں بھول سکتے. ان کی بڑی خدمات ہے اس تعلق سے، اور سید رضی کے بڑے بھائی ہیں، مگر تاریخی اعتبار سے ان کا سن وفات 30 برس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے 406 ہجری سید رضی کا سن وفات ہے، 436 ہجری سید مرتضیٰ کا سن وفات. اور ان کے بعد جو نام سب سے اہم نام ہے اور جو 460 ہجری پہ جا کے منتہی ہوتا ہے وہ شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی کا، کہ جن کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے پوری یعنی کاوش و کوشش کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کا نام ہے التبیان فی تعلیف القرآن، جس کے متعلق ابو جعفر محمد طبرسی یہ کہتے ہیں صاحب مجموع البیان کہ میری تفسیر جو میں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اس کا بنیادی موٹیویٹر محرک کوئی اور نہیں ہے سوا طوسی. یہ میں نے آپ کی خدمت میں وہ حوالہ جات پیش کیے ہیں جو حتمن اسی طرح سے شاید ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں محفوظ نہیں رہیں گے، لیکن اگر اس میں کہوں کہ کبھی کوشش کی جائے اور اس ترتیب کو قائم رکھا جائے تو آپ کی پوری تاریخ اس میں جھلکتی ہے، نظر آتی ہے. بشر دیکھیں طبیعت اس تعلق سے موضوع ہو، شعر کے تعلق سے نہیں بلکہ اس تعلق سے بھی طبیعت اگر موضوع ہو تو آپ کو اپنی تاریخ جو آپ کی علمی اور عقلانی تاریخ کو نظر آئے، اگر اس پر نظر رکھے تو. جب میں نے آپ کے سامنے یہ سارے کام کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گزشتہ کل کی تقریر کو ریفیوٹ کر کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں اب جو بات کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے سب کچھ صحیح، تفسیر علم تفسیر اپنے مقام پر، لیکن اس کے بعد جب دوسری سے آپ یہ پوچھے کہ آپ کو افتخار کی زبان پر ہے تو دوسری بلا مبالغہ اور بلا تعمل یہ کہیں گے کہ افتخار اس بات میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے احادیث کو اسناد صحیح پایا ہے، محنت کی ہے، نتیجے میں تحریر بھی دے رہا ہوں، استفسار بھی دے رہا ہوں، وہ کہ اپنے مقام پر مستند مفسر ہے. لیکن جو فرق ایک طالب علم کے لیے ہوتا ہے اپنے تعلق سے وجہ افتخار وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس میں طالب علم نے زیادہ تحقیق اور جستجو کی. تو دوسری کا وجہ افتخار تحقیق و استفسار. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی تفاصیل آب و دوران حیات ائمہ علیہم السلام رہی ہو یا بعد حیات ظاہری ائمہ علیہم السلام ہوئی ہو، سب کا منبع خود معصوم ہے. یعنی مفسر برائے نام مفسر ہے، وہ اضافہ نہیں کر سکتا اپنی طرف سے کہ معصوم تو یہ کہہ رہے ہیں مگر میں بھی یہ کہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. حتمی بات یہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مگر معصوم نے یہ کہا، یہ بھی
تفسیر کے خلاف ہے. تفسیر کی ایک ہی صورت ہے آپ کے مذہب میں، آپ کی فقہ میں، کہ وہ جب تک معصوم سے ملحق نہ ہو جائے اس وقت تک تفسیر نہیں ہے. کیا مجھے بتانے میں بہت دقت ہو رہی ہے؟ نہیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھانے میں ذرا سا وقت لے رہا ہوں اور مجھے یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس بات سے متاثر نہ ہو کہ دیکھیے کیا نئی تعریف آنے والے نے کی ہے الحمدللہ رب العالمین کی. نہیں، اس سے متاثر نہ ہوئیے. ٹیلی ویژن پہ کسی پروگرام کو دیکھ کر اور اپنے کہیں اس بات پر قائم رہتے ہوئے کہیں اس بات کو آپ اپنی فکر کا محور و مرکز نہ بنا لیں کہ بڑی عمدہ بات کی ہے جو اب تک سننے میں نہیں آیا. نہیں، قرآن کی تفسیر اس طرح نہیں ہوتی. وما علمناہ الشعر، یہ سورہ یاسین ہے. یاسین ہم نے اسے شعر کی تعلیم نہیں دی. وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. نہ یہ شعر ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ اس میں کوئی استعارہ ہے، نہ اس میں کوئی محاورہ ہے، نہ اس میں کوئی مجاز ہے. نہیں ہے، یہ ہے تو فقط ذکر ہے، اور ذکر ایسا قرآن مبین ہے. تو اب اس اصول کے بعد میری گفتگو کو ذرا سا آپ اگر محسوس کرتے آج تک، اور مجھے ایک سے دو دن اگر آپ نے اس مقدمے کو طے کرتے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اگر یہ انسان اپنے مقام پر سمجھ لے کہ یہ قرآن مجاز نہیں ہے، حقیقت ہی حقیقت ہے، اصل حقیقت ہے، روح ہے، حقیقت ہے، تو اس کی ایک سے زیادہ تفسیر نہیں ہو سکتی. جتنی تفاسیر ہے آج آپ کی نگاہوں میں اس لیے نہیں جچتی کہ وہ سند صحیح سے نہیں ہے. ہمارے پاس جب ہم سند صحیح کہتے ہیں تو بے شک بلا تعامل، بلا توقعات اس کا تعلق جب تک معصوم سے نہ ہو وہ نہیں بات حتمی ہوتی. قرآن کی تفسیر کرنے والے اگر اپنے قارئین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بات بیان کی جائے جو اب تک نہ کی گئی ہو اور اس کے معنی تفسیر ہے تو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. وہ بالرائے کی کیٹیگری میں جائے گا، اور بالرائے کی کیٹیگری آپ کو حلال سے نزدیک نہیں کرتی بلکہ آپ کو حرام کے دروازے پہ لے جا کے اس احتیاط کا نام ہے. تو اب 200 برس، یعنی اگر ہم یوں سمجھیے کہ غیبت صغریٰ اور ایک پہلی صدی بعد غیبت کبریٰ کو لیں تو کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کے پاس جو بھی تفسیر قرآن مجید کی آئے گی وہ بسند معصوم نظر آئے گی. میں نے یعنی تفسیر عیاضی سے لے کر دوسری تک کو تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھی ہے غیر معصوم نہیں ہے، سب کا تعلق معصوم سے ہے. اور اس میں وہ بات جو سب سے زیادہ اہم ہے اور قابل ملاحظہ ہے یہ کہ ہمارے پاس پھر اس کے بعد ہم کسی اور پر نگاہ ہی نہیں ڈالتے اور کیفیت کہہ لیجیے یا طبیعت کہہ لیجیے اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ خود بہت دل پکار ہوتا ہے کہ یہ کسی خاکی انسان کی پیداوار ہے. یعنی اتنے زیادہ آپ تفسیر میں محکم کر دیے گئے ہیں، صدقہ ہے معصومین کا کہ اب کوئی نگاہوں میں جچتا ہی نہیں. زمانہ کتنا ہی آگے چلے جائے، میں نے کیا کہا، ایک ہی تعریف ہوگی اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی تعریف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ
بات کروں تو اپنے تعلق سے اگر اتنی محکم سماعت ہے یہ کہ آپ آتے ہیں بچوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر بچوں سے جو بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اس تعلق سے مارے پھرتے ہیں کہ بھائی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ بھائی کون سے معصوم کی تفسیر آپ کے پاس ہے جس کی دنیا میں کیا بڑی گفتگو کرتے ہیں، کون سے معصوم کو کیا بتائیں کس طرح سے بتائیں بھائی؟ اگر یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابن شہر آشود یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تفسیر کہہ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے پلٹ کے پوچھیں کہ بھائی اپنی مشیت کو بتانے کے لیے اللہ کون سے آسمان سے زمین پہ آیا ہے ہمیں بھی تو بتاؤ، یہ کس طریقے سے چیزوں کو خود بتاتے ہو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی آپ نے ظاہر ہے کہ سوال نہیں کسی سے مگر علمی مباحث ہے میں علمی مباحث پر قائم رہتے ہوئے اب اگر آپ یہ دیکھیے ملک پر تم کرتے ہوئے عجیب ایک لفظ ہے اور اس کو اگر ظاہر ہے زبان ہم موجود ہیں کہ 4 طریقے سے یہ 3 حرف استعمال ہوئے ہیں میم لام کا، اس میں صرف اور صرف حروف پہ اعراب کی ترتیب کو بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ ملک آپ نے سنا، ملک آپ نے سنا، ملک آپ نے سنا، ملک آپ نے سنا، حروف 3 ہی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ اعراب کی یہ شش کو برخاست کہتے دیجیے ظاہر جہاں پہ فتحہ ہے، جہاں پہ کسرہ ہے، جہاں پہ ضمہ ہے، جسے آپ زبر سے جب پیش کہتے ہیں ذرا سی حرکت بدل جائے تو مفہوم بدل جائے، ذرا سی حرکت بدل جائے، یعنی ملک پڑھنے والا اگر ملک پڑھے تو پھر وہ بمانی ملک نہیں ہے، اس کے معنی ہی کچھ اور ہے۔ جس کو ملک پڑھنا ہو اگر وہ ملک پڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی ہی بدل جائے، جس کو ملک پڑھنا ہے وہ ملک پڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی ہی بدل گئے۔ ایک لفظ ہے سے ذرا سی زیر زبر پیش کی غلطی یا اس کو جہاں بٹھانا ہو نہ بٹھا سکے آپ تو مفہوم ہی بدل جائے، مفہوم ہی بدل جائے۔ اور اب تو زمانہ یہ آ رہا ہے کہ اخبار میں اشتہار دینے والوں سے میں خود یہ کہتا ہوں کہ صاحب یہ ملک میں پیش ضرور لگائے، کہ تفہیم اور اردو کے تعلق سے جو معاملات ہیں تو اس میں تو بہت بات کی بات ہے، ایک احتیاط کے لیے میں خاص طور پر کرتا ہوں اپنے عنوانات کے تحت اس لیے کہ جتنی تکلیف اور ذہنی اذیت ہوتی ہے اپنے ہی عنوان کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ذہنی اذیت ہوتی ہے کہ انسان کہہ کر کچھ چلا تھا اور معلوم یہ ہوا اشتہار کچھ اور کہہ رہا ہے، اب آپ تقریروں میں وضاحت نہیں کرتے چلے جائیے کہ میرا مطلب یہ نہیں، لہٰذا میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ شورا ہے اسے شورا ملک کہتے ہیں میں نے خاص طور پر ظاہر ہے اس کو پیش نظر رکھا اور یہ چاہا کہ اس پر کم از کم وہ سمجھا جس کو آپ پیش کہتے ہیں وہ ضرور نظر آ جائے تاکہ ہمارے اخبار کے پڑھنے والوں کو کوئی زیادہ دقت نہ ہو۔ 4 مختلف طریقوں سے ظاہر کے اعراب کے تعلق سے اس لفظ کو استعمال کیا اور لطف کی بات یہ ہے 4 طریقے سے قرآن نے اس کو استعمال کیا، 4 طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ملک کو پسند کر لیا، ملک کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑ دیا، نہیں، 4 طریقے سے اپنے اعتبار سے قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ سورہ ملک ظاہر ہے کہ جب ملک کہتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ظاہر لفظ ترجمہ سلطنت، جس کو اردو نے اور آسان کیا لغت میں بادشاہی۔ اب یہ وہ فانی مضامین ہیں، لفظ سلطنت، بادشاہی، یہ وہ فانی 9 مضامین ہیں کہ جیسے میں نے کیا کہ ظاہر میں دیکھوں تو غائب نظر آتے ہیں۔ قرآن کی کیفیت ہے کہ قرآن نے وہ حکم کہتا ہے کہ رہ جانے والی ہے، زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بادشاہی جس سے انسان نفرت کرے اگر تعلق زمینی ہو، محبت نہیں نفرت لفظ استعمال کر رہا ہوں اور ذمہ داری استعمال کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ جمہوریت پسند مطلب نہیں، نہیں معلوم کیوں اس لفظ سے برداشت ہے انسانوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ جو صفات کی حامل بادشاہ
فقط وہی نہیں ہے، باقی سب ہے۔ بادشاہی سلطانی ایسے لفظ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ بادشاہی یا سلطانی وہ لفظ ہے کہ اگر احاطہ کرے تو مخلوقات کا کل کا کل احاطہ کرے، لیکن چونکہ فانی انسان کو یہ ایسی حکومت مل رہی ہے جو عملی ہے، کم از کم اپنے معنوی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود چونکہ طبیعتاً خائن انسان ہے، طبیعتاً امانتوں کو اس کے اہل تک نہیں پہنچاتا، لہذا اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس تعلق سے بھی خیانت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس خیانت کے تصور نے جمہور میں ایک ایسی صورت پیدا کر دی جس کے تعلق سے اگر میں کہوں سارا وقت اس تصور سے کانسنٹریشن رہتا ہے، سارا وقت بادشاہی اصطلاح سے کہہ لیجیے، بادشاہت سے کہہ لیجیے، اس تعلق سے سلطنت سے کہہ لیجیے، اس تعلق سے حکومت سے کہہ لیجیے، سارا وقت انسان ریزسٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ تاریخ جو انسانیت کی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بادشاہی کی طلعت ہونے کے بعد انسان نے جبر ہی کیا ہے، استبداد بھی کیا ہے، انسان نے انسان کو مجبور ہی بنایا ہے، انسان نے انسان کو مفلوج بھی کیا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہوا انسانوں کے تعلق سے کہ ایک انسان جو بادشاہ رہا ہو اس نے دوسرے انسانوں کو بھی وہ سہولتیں میسر کی ہو کہ جو نتیجہ ہے بادشاہ کا ایک ہی صورت میں تعلیم میں یہ ہوا کہ جب سلیمان کو بادشاہ عطا کی ہے تو تاریخ اور تاریخ ہماری تاریخ قرآن جس کو کہا کہ ہم ہیں کہ جو تمہیں بے حساب دے رہے یہ عطائے غیر مجروح ہے، تو اب توقع بھی مجھ سے یہی ہے کہ تو بھی امن اور امسک بغیر حساب، جب ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہے تو کیوں اپنے ہاتھوں کھینچتا ہے؟ ہمارا خزانہ جب لامحدود ہے تو تیرے دینے کی قوت محدود کیوں ہے؟ تو جتنا لے رہا ہے یعنی لامحدود تو اتنا دے کیوں نہیں رہا ہے یعنی لامحدود؟ جب تک یہ تصور بادشاہی میں قائم نہیں ہوگا اس وقت تک بادشاہت محدود رہے گی۔ بادشاہت کے تعلق سے ایک لفظ یاد رکھیے کہ وہ لعنتی رہے گی، اس لیے کہ دینے والے کو عطائے بغیر حساب کہہ دے رہا ہے، اور لینے والے کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب تیری مرضی ہے کہ تو عطا کر دے یا اس کو فی الوقت روک، مگر اختیار تجھے ہے۔ تو وہ جو مشیت الہی کا نمائندہ ہوگا، چونکہ مشیت پر نظر ہے اور اللہ کی مشیت پر نگاہ رکھتا ہے، تو وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اختیار دونوں طرح کے ملے ہیں، دے دو تو بے حساب دے دو، روک لوں تو جب تک چاہے روکوں، مگر چونکہ رضائے الہی اس بات میں داخل ہے کہ وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ دے دو، اس سے زیادہ تک روک لو۔ بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ تم دے دو، روکو نہیں، لیکن ہاں اب دینے کے لیے ایک آخری میری تقریر کا یہ سمجھیے کہ ایک اگر میں کہوں کہ تھاٹ ہے یا فائنل تھاٹ ہے کہ دے دو تھے، لیکن اب دینا ہے تو حسب صلاحیت، حسب استعداد دو، حسب حوصلہ دو، حسب مزاج دو، حسب عادت دو،
کہ میں نے کتنے لفظ پانچ ترکیبیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس کے بعد اب اگر وہ کوثر کسی ایک کو دیتا ہے تو خدا کی قسم اس میں عدالت ہی عدالت ہے. ابو سفیان کو یہ کوثر اس لیے نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکتا تھا. محمد کو یہ کوثر اس لیے ملی کہ قیامت تک محمد اس کا بار پروردگار اس دلیل توسل کو ہم سب قبول فرما. جو پریشان کی پریشانیوں کو دور کرے. پروردگار کو شفا کامل کرے. پروردگار کو روزی مل جاتا ہے. پروردگار کوئی غم اپنے سوا غم عالم محمد کے جاتے جاتے صرف آپ سے معلوم لگا وہ یہ کہ دعائیں صحت فرمائیے اور نام میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کی طبیعت میں یا عادت میں اپنی مجیب المسترہ پڑھنا ہے اسی وقت پڑھ دیجیے اور ضرور پڑھیے. اور ظاہر ہے ہمارے لیے اس کا وجود بھی ہے. اس کے تعلق سے یہ سمجھیے کہ تنبیہ بھی ہے تاکید بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ بات یہ آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تو تصور میں وہ ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو غلام میں کعبہ کو پکڑ کے اور میں مجیب المسترہ ویسا ہو یا کی مسلسل تلاوت کر رہا ہے. آپ کے پیش نظر ایک مومنہ ہے مشرف خاتون یہ بے مساعدہ ہے نشید حسن گلتن امروہی کی. ان کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے کہ پروردگار بواسطہ محمد و آل محمد تصدق بنے بنے ان کو صحت کلی عطا فرمائے.